خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ میں بالکل اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح سے میں اس دن کنٹینر پہ کھڑا تھا جب ان پہ گولیاں چلائی گئی، اور میں اپنی قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا، میں نے ان کی آنکھوں میں شکست نہیں دیکھی، اور میں نے ان کی آنکھوں میں نا امیدی نہیں دیکھی، میں نے ان کی آنکھوں میں جرت اور شجاعت دیکھی، میں نے ان کی آنکھوں میں اس قوم کا روشن مستقبل کی امید دیکھی۔ تو میں کیسے چھوڑ دوں ایسے شخص کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا وہ مسیحا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک منظم کیمپین کی جا رہی ہے میرے خلاف، اور کس طرح سے میری کردار کشی کی جا رہی ہے۔ تو میں تو خدا کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے قومی دولت کو نہیں لوٹا، میں نے جو مجھے منصب ملا اور جو قوم کا پیسہ تھا میں نے اس کو امانت سمجھ کے خرچ کیا۔ سو میں شروع یہاں سے کروں گا کہ کیا اقدامات میں نے اپنی منسٹری میں اپنے ٹینیور کے دوران لیے کرپشن کو کرٹیل کرنے کے لیے، میں کس حد تک کامیاب ہوا، اور صوبے کے عوام کو اور میرے محکمے کو میرے اقدامات کا کیا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے، اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے موٹو کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ موٹے طور پہ دو الزامات لگے، ان کی ڈیٹیل میں آگے آتا ہوں۔ پہلا الزام تو یہ ہے کہ جو ٹھیکے ہیں ان میں کرپشن ہوئی، کیونکہ CNW کا کام سڑکیں بنانا ہے، اس میں صاف ظاہر ہے ٹینڈرنگ ہوگی۔ اور دوسرا الزام یہ لگا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ میں سائننگ اتھارٹی ہوں، صوبے کے جو رولز آف بزنس ہیں ان کے تحت وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کلرک کا بھی ٹرانسفر کر دے۔ جو بڈنگ پروسیس ہے اس پہ میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ایک ایسٹیمیٹڈ پرائس ہوتی ہے 4.5% تک میکسیمم آپ اس سے اوپر جا کے بڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو میرے پاس ریکارڈ اویلیبل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا۔ یہ فیصلہ آباد میں میرے حلقے میں 14 ٹینڈر ہوئے، جن میں سے 13 بلو پہ ہوئے اور 1 ابو پہ ہوا۔ جو ابو پہ ہوا وہ 0.01 ابو پہ ہوا، یعنی بہت منیمل، اور جو بلو پہ ہوئے وہ 22% بلو پہ ہوئے، وہ 24% بلو پہ ہوئے۔ آپ ذی شعور سمجھدار لوگ ہیں، آج عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی کرپشن ہے، یہ کیسے کک بیکس ہیں جو 24% بلو پہ ٹھیکے کروا کے میں نے حاصل کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا کام میں نے کیا کیا کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کروائی 27 کمپنیز، 27 ایسے ٹھیکے، جیسا کہ میں نے کہا میکسیمم آپ 4.5% اوپر جا سکتے ہیں۔ تو جو ٹھیکے پنجاب میں 4 سے 4.5% اوپر گئے میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کروائے۔ یہ ڈاکومنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ 27 ٹھیکے نکلے، 27 کی 27 کمپنیز نے انڈر ٹیکنگ دی کہ ان کی غیرت جاگ گئی ہے، ملکی حالات ان کے سامنے ہیں، وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا 4.5% جو اوپر گئے ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ پرائس سے وہ قومی خزانے میں واپس جمع کروائیں گے۔ یہ پنجاب کی تاریخ میں نہ آج سے پہلے کسی کی غیرت جاگی ہے، نہ آئندہ کبھی جاگے گی۔ سو یہ قومی خزانے کو 87 کروڑ کی بچت ہوئی ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ کردار رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، میں نے اس پیسے کو قوم کی امانت سمجھا ہے، اور میں نے انتہائی جاں فشانی، محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کی ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں کہ اسپیسیفکلی یہ جو سازش تیار کی گئی یہ ایگزیکٹلی ہے کیا۔ اچھا، اب ایک FIR کاٹی جاتی ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے، اور ایک ایکسین منڈی بہاؤدین اٹھتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ وہ محمد خان بھٹی صاحب، جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے رشوت دیتا تھا، اور جب میں ان کے گھر یہ رشوت دینے جاتا تھا تو علی افضل سائی اور مونس الہی وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ اب آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں
کسی کی موجودگی اس کا جرم ثابت نہیں کرتی، لیکن میں ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں، ان کے پاس میری سی ڈی آر موجود ہے، فون کا ڈیٹا موجود ہے، محمد خان بھٹی صاحب کے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. اگر یہ صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پہ گیا ہوں، کبھی گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھوں گا. یہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے، جس طرح میرے پہ جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے، تو بادی النظر میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو سازشی عناصر ہیں، یہ محمد خان بھٹی صاحب پہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا. اچھا، اب اگلا اس میں ایف آئی آر میں ایکیوز نہیں ہوں، میں یہ بھی واضح کر دوں. ایف آئی آر میں میرا رول صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ جب محمد خان بھٹی صاحب کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا تھا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو 4 یا 5 پیمنٹس اس میں ایف آئی آر میں بتائی گئی، وہ میرے ٹینیور کی نہیں ہے. میرے ٹینیور میں صرف ایک الیج کی گئی پیمنٹ، اور میں بتا رہا ہوں کہ منسٹر سائننگ اتھارٹی نہیں ہے، منسٹر کسی کلرک کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا. آگے مجھے ایک نیب کا نوٹس آ گیا، یہ بھی بہت مزے کا خیز نوٹس تھا. اب نیب کا نوٹس کیا کہتا ہے؟ اسی ایف آئی آر پہ جس پہ پہلے ہی کاگنیزنس اینٹی کرپشن لے چکا ہے، اسی پہ ایف آئی اے کاگنیزنس لیتا ہے اور اسی پہ نیب بھی کاگنیزنس لے لیتا ہے. جو نیب کا مجھے پہلا نوٹس موصول ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے فرنٹ مین محمد خان بھٹی نے پیسے جمع کیے ہیں. اب کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ کا خدا ہے، جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوں گے. صرف 2 لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد خان بھٹی میرا فرنٹ مین تھا. ایک وہ رانا اقبال ایکسین جس نے پہلے ایک اپلیکیشن دی، اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا یہ دعویٰ خود محمد خان بھٹی صاحب کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا فرنٹ مین تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ محمد خان بھٹی صاحب تو پچھلے 10 دن سے لاپتہ ہیں، وہ تو اغوا ہوئے ہیں. کیا نیب سے پوچھتا ہوں میں کہ نیب کو کوئی الہام ہوا ہے یا وہ نیب کی تحویل میں ہے؟ اگر وہ نیب کی تحویل میں ہے تو عدالت میں جھوٹ بولا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اپنی بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنسیں گے. تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا کام یہ کیا گیا کہ فیصل آباد سے سرکاری ملازمین کو اٹھایا گیا، ایس ڈی اوز کو اٹھایا گیا، ایکسینز کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ علی افضل سائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو، لیکن ان میں سے بیشتر نے انکار کیا. خیر کچھ دن کی کوشش کے بعد انہوں نے کچھ درخواستیں میرے خلاف دلوا دی. اب وہ درخواستیں اینٹی کرپشن کو بھی گئی، اس میں بھی 2 بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں، انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. میرے پاس یہ ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جو میں میڈیا کے نمائندوں سے شیئر کروں گا. یہ 2 بیان حلفی ہیں میرے پاس، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جن لوگوں کی جانب سے درخواست دلوائی گئی وہ بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شکایت کی ہی نہیں. اچھا، اب جو شکایتیں کی گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک شکایت ہے، کسی بندے کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا سائن نہیں ہے، یہ ہے آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا، کسی کا نام نہیں ہے. یہ تو اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں. پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا تمسخر اڑے گا اور ادارے بدنام ہوں گے. اس میں یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ لیٹر سی سی کیا گیا، یہ جو اپلیکیشنز دی گئی یہ سی سی کی گئی، تقریباً 10 لوگوں کو کی گئی. ان میں سے جو 6 نمبر پہ یہ کس کو سی سی کی جاتی ہے؟ یہ کرنل آئی ایس آئی فیصل آباد کو سی سی کی جاتی ہے. میں میڈیا کے نمائندگان کے توسط سے میں اپنی پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن صاحب، میرا آدھا خاندان فوج میں ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اس فوج کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ہمیں فخر ہے اس پہ. میں ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کروں گا. میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ جو آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک قومی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی. کیونکہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ قومی ادارہ سیاست میں ملوث ہے یا میری وکٹمائزیشن میں ملوث ہے. پھر کون ہے وہ شخص جو اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد میں ذرا اپنی ذات پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کردار کیا رہا ہے. مجھے الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ کی ذات نے مجھے بہت تھوڑی بھوک دی ہے.
میں اپنی رشتہ داری سے پہلے جس دفتر میں تھا آج بھی الحمدللہ اسی دفتر میں اپنی وکالت کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میرے 3 بھائی وکیل تھے جن میں سے 2 باہر سے پڑھ کے آئے تھے۔ جب میری یہ رشتہ داری ہوئی تو ان تینوں نے وکالت چھوڑ دی۔ سو ہم ان لوگوں کی طرح دیہڑی باز نہیں ہیں، نہ مجھے کوئی پیسہ کمانے کا ضرورت سے زیادہ شوق ہے۔ پھر جتنی دیر میں نے سیاست میں آنے سے پہلے پریکٹس کی، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سرکاری ادارے کی ریٹینرشپ نہیں لی اور میں نے کسی سرکاری ادارے کا کوئی کیس نہیں کیا فیس کے عوض۔ سو میرا کردار بالکل صاف ہے۔ میرے پہ یہ الزام بھی لگا کہ میں اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھے پارٹی میں عزت بھی ملی اور عہدہ بھی ملا۔ یہ الزام کون لگاتا ہے؟ یہ الزام وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب لگاتے ہیں اور چھوٹے عطا تارڑ صاحب لگاتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد 1979 سے سیاست میں ہیں اور میری 44 سالہ پولیٹیکل لیگیسی ہے۔ میرے والد سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں۔ جس ڈپارٹمنٹ کا مجھے تحریک انصاف نے وزیر بنایا، آج سے 25 سال پہلے میرے والد اسی محکمے کے وزیر تھے۔ لیکن میں موصوف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 7 پشتوں میں کبھی کوئی وزیر نہیں بنا۔ آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ وزیر بنے ہیں۔ آپ کن بیساکھیوں پہ وزیر بنے ہیں؟ آپ اس بات کا جواب دیں۔ دوسرا، جو چھوٹے تارڑ صاحب ہیں، لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ان کے دادا راحلت فرما چکے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ان کے لیے کچھ پڑھ کے بھیجیں کہ ان کی قبر کی منازل آسان ہوں، یہ فضول ایسی بکواس کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے دادا کا غلیظ کردار یاد آ جاتا ہے۔ سجاد علی شاہ کیس کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کے دادا جو بریف کیس تقسیم کیے کرتے تھے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتا ہوں۔ بے نظیر صاحبہ کا اس پہ سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ فاروق لغاری صاحب، آج ان کی اولاد جو ہے وہ نون لیگ میں بیٹھی ہے، ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ سو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس ایسی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ اتنا آگے یہ پرسیپشن کی بات کرتے ہیں، میں ریالٹی کی بات کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہی فن ہے کہ یہ بھی اپنے دادا کی طرح فوج لطیفے سنا کے قیادت کے نزدیک ہوئے ہیں۔ آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ اسد عمر صاحب نے کہا، یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے عدالتوں کو۔ اور اب کیونکہ ان کو ان کی مرضی کے امپائر نہیں مل رہے، اور اب جو ہے وہ دور چلا گیا جب یہ فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو میں نے تو نہیں لیک کی۔ اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ جیسے 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا، اب یہ وہ نہیں کروا سکتے۔ اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ کیونکہ رفیق تارڑ صاحب دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، سو ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو ججوں میں بریف کیس تقسیم کر سکے۔ سو یہ ان کو تکلیف ہے، اس وجہ سے عدالتوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں اور میری کردار کشی بھی کرتے ہیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں چلیں گے۔ میں بالکل اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح سے میں اس دن کنٹینر پہ کھڑا تھا جب ان پہ گولیاں چلائی گئی۔ اور میں اپنی قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا، میں نے ان کی آنکھوں میں شکست نہیں دیکھی، اور میں نے ان کی آنکھوں میں نا امیدی نہیں دیکھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جرت اور شجاعت دیکھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اس قوم کا روشن مستقبل کی امید دیکھی۔ تو میں کیسے چھوڑ دوں ایسے شخص کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا وہ مسیحا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔